نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا جن کے مسائل جانے وہ حیض میں روزوں کے مسائل، کچھ ضروری مسائل تھے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ آئے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم روزہ جو ٹوٹنے کے سبب ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ان کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے یا وجہ ہے روزہ ٹوٹنے کی وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے روزہ ٹوٹنے کے 3 اسباب ہیں، یعنی کہ یہ ایک پہلا حصہ ہے روزہ ٹوٹنے کے اسباب کا، جن میں روزہ ٹوٹنے کے 3 سبب بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، منافذ بدن میں کسی چیز کا داخل ہونا۔ منافذ بدن کیا ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 2، جماع یا اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ نمبر 3، قے یعنی الٹی کے سبب۔ اب دیکھیے یہ 3 سبب آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اولاً ان کے تمام مسائل اور ان کی تفصیل انشاءاللہ اب ہم جانیں گے۔ ان 3 چیزوں کو یاد رکھ کر ہم روزہ ٹوٹنے کے مسائل یعنی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ عز و جل جان سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 3 مسائل ہیں، ان کو آپ جب یاد رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو پھر یہ نہیں ہوگا کہ کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا یا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو منافذ بدن میں کیا شامل ہے؟ کان منافذ بدن میں شامل نہیں۔ منافذ کہتے ہیں جسم کے سوراخوں کو، جسم میں جتنے سوراخ ہیں، جیسے کان میں بھی سوراخ ہے، ناک میں سوراخ ہے، ایک ہمارا منہ جو ہے جہاں سے ہم کھاتے ہیں وہ بھی سوراخ ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے حاجات کے جو سوراخ ہیں، ان سے اگر کوئی بھی شے اندر داخل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا منافذ بدن میں کسی چیز کا داخل بدن ہونا، یعنی بدن کے اندر داخل ہونا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان کے انشاءاللہ ہم تفصیلات اور مسائل جانیں گے۔ تو اس میں کان کو جو ہے منافذ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں پردہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا اور پتہ بھی ہے سبھی کو کہ اگر پردے میں کوئی سوراخ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی سماعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس میں دوا یا کوئی بھی ایسی چیز ڈالی جائے تو وہ نیچے نہیں اترتی، صرف کان میں ہی رہ جاتی ہے، اس پردے کے سبب، یعنی رکاوٹ ہے، ایک آڑ ہے، اس لیے اسے منافذ بدن میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو روزے میں اگر کوئی دوا ڈالتا ہے کان میں، اگر اس کے کان میں کوئی پردے میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی نقصان اس کو پردے میں نہیں پہنچا، جیسے سوراخ نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے دوا اندر جانے کا اندیشہ ہو، کان سے باہر نکلنے کا، تو پھر اس صورت میں وہ کان میں کچھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن اگر پردہ صحیح سلامت ہے تو پھر وہ دوا روزے میں بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ جسم کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ انجیکشن، ڈرپ بھی منافذ کے ذریعے اندر سے باہر، باہر سے اندر نہیں جا رہی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دیکھیے انجیکشن جب لگتا ہے، ڈرپ جب لگتی ہے تو وہ منافذ کے ذریعے نہیں لگتی، منافذ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا جسم کے سوراخ، یہ لگتی ہے نس میں لگی یا کھال گوشت میں لگتی ہے تو پھر وہ لگوا سکتے ہیں بہت مجبوری کی صورت میں۔ یہ بھی ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے نا کہ جن چیزوں میں ہمیں اندیشہ ہو، لیکن کیا ہے انسان کو بے حد شدید ضرورت پڑ چکی ہے کہ بھائی اب یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا، تو اس صورت میں روزے میں اجازت ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں، انجیکشن بھی لگوا سکتی ہیں، ڈرپ بھی لگوا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ رک جائیے تھوڑا، روزے کے بعد آپ یہ کام کر سکتی ہیں تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا، آپ رکیے، روزے میں یہ چیزیں نہیں لگوائیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انجیکشن کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ طاقت کے لیے انجیکشن لگوا رہے ہیں پھر تو آپ بالکل بھی روزے میں نہیں لگوا سکتی، یہ صرف مجبوری کے تحت آپ لگوا سکتی ہیں۔ علماء کرام کا اس میں کیونکہ اختلاف ہے،
اس لیے ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ جب علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے کسی بھی چیز میں، ان چیزوں کو سے عام عوام کو جو ہے وہ بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم میں آپ کو بیان کرتی چلوں کہ کچھ امور ہم ایسے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام اور حلال تو واضح ہے، جب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، وہ چیز حلال ہے، تو وہ واضح ہے، لیکن کچھ امور انسانی کے ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہے، متشابہات یعنی کہ جن میں شبہ ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام، تو ان سے بچنا بہتر ہے کہ حرام میں نہ پڑ جائے کہیں آدمی، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حرام ہے یا حلال، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ میں نے آپ کو مختصر سے ایک مفہوم حدیث مبارکہ کا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طاقت کے لیے بالکل نہیں لگوا سکتے، اگر کمزوری کی صورت میں آپ سوچیں کہ کمزوری ہو رہی ہے روزے میں اور ایک انجیکشن لگوا لیں تو نہیں لگوا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے غیر اختیاری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے اختیار نہیں ہے ہمارا، باہر ہم جاتے ہیں، مٹی، دھول اور دھواں وغیرہ جو ہے وہ انسان کے پھیڑوں میں جا رہا ہوتا ہے، سانس کے ذریعے، منافذ سے جا رہا ہے نا، ناک کے سوراخ جو ہیں 2 یہ منافذ ہیں، تو اس کے ذریعے جا رہا ہے، لیکن کیا یہ اختیار میں نہیں نا، ہم نہیں روک سکتے، اگر دوپٹہ ماسک وغیرہ لگا لیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نارمل انسان کے تو جا رہا ہے نا حلق میں، یا ناک کے ذریعے حلق میں جا رہا ہے، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہاں، اس سے بچنا ہوگا آپ کو کہ جب ایک اگربتی وغیرہ جلائی جاتی ہے خوشبو کے لیے، یا ایک بخور ٹائپ کا جو ایک خوشبو ہے وہ بھی ہوتی ہے، دھواں نکلتا ہے، اس کو آپ نے قریب جا کے زور سے سانس کھینچی اور وہ ناک کے ذریعے ہوتا ہوا حلق میں چلا گیا اور اس کی کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، اس میں وہ محسوس ہوئی آپ کو، تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیے، یہ میں عام فہم جو ہے وہ ایک مسائل بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ اکثر ذہن میں آ جاتے ہیں۔ دودھ پلایا اپنے بیبی کو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے جو منہ میں لعاب بنتا رہتا ہے انسان کے پورے دن میں، اس کو آپ نگل لیا آپ نے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اگر کوئی اپنا ایسا کرتا ہے کہ تھوک جمع کرتا رہتا ہے منہ میں اور اس کے بعد نگلتا ہے کہ زیادہ ہو جائے گا، نگلوں گا حلق تر ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، تو پھر علماء کے نزدیک یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آنکھ میں دوا ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا روزہ، کیونکہ یہ منفذ ہے، آنکھ جو ہے منفذ ہے، اور جیسے کہ آپ نے جانا کہ آنکھ میں بھی سوراخ ہوتا ہے، یہ سائڈس میں جو ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ اکثر آنکھ کا میل جمع ہو جاتا ہے، یہ سوراخ ہوتا ہے، اس میل کو ہٹاتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے جو پانی وغیرہ ہمارا آتا رہتا ہے، آنکھ کو ہماری گیلی رکھتا ہے، تو یہ سوراخ ہے، یہاں ہم کوئی بھی دوا ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً سے وہ اندر چلی جاتی ہے نا کہیں، تو پھر سوراخ تو ہونے ہی ہے، تو وہ جب اندر سے یہ اس کونے سے دوا جاتی ہے حلق میں ڈائریکٹ، آپ آنکھ میں دوا ڈالیے تو آپ کے حلق میں اس کی اگر اس میں کوئی ذائقہ ہے تو محسوس ہوتا ہے، تو آنکھ میں بھی دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے تیل یا خوشبو لگانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ پوری بوتل ہی تیل کی سر میں لگا لیں، خوب مالش کر لیں، منفذ نہیں ہے یہ کوئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانے سے بھی نہیں۔ ہاں، وہی بات آ گئی کہ اگر آپ ناک کے قریب لے جا کر ایسے زور سے سونگھیں گی تو اس کی تری جو ہے وہ حلق میں محسوس ہو سکتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے سرما لگانا روزے میں۔ اس کے بعد مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ فلیور والی جو آج کل مسواک چل رہی ہیں وہ نہ ہوں، اور اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ مسواک کا کوئی ذرہ آپ کے تھوک سے حلق میں بھی جا سکتا ہے تو احتیاط کر لیجئے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ احتیاط کر سکتے ہیں تو پھر مسواک کر لیجئے، ورنہ الگ اگر کوئی فلیور یا کوئی ذرا اس کا تنکا حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی ٹیسٹ کروانے سے، جیسے آپ کو روزے میں ٹیسٹ کروانا ہے بلڈ ٹیسٹ، تو وہ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے تو، لیکن اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو آپ کے منفذ سے کوئی چیز اندر ڈالی جائے گی تو پھر اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلڈ ٹیسٹ بہرحال نہیں ٹوٹے گا جب آپ کا خون باہر نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بلڈ نکل کے آپ کے ہاتھ پر بہہ جائے جہاں آپ کا وضو ہے، اعضائے وضو پر بہہ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو میں انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گی آپ کو۔ کسی وجہ سے چھینک آ گئی
छींकने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा छींकने से। अच्छा, एक और ये मसला भी है कि अगर आपके शौहर, आपके बच्चे वग़ैरह जो है वो मतलब इस तरह से हों कि ना खाने में नाक मुँह चढ़ाते हों, तो खाने को टेस्ट किया जा सकता है। वो किस तरह टेस्ट करेंगे कि ज़बान पे जब टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आप जब ज़बान पे उस खाने को हल्के से उंगली से टच करेंगी तो क्या होगा कि वो आपका जायका आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा नमक मिर्च का। आप फ़ौरन से उसे कुल्ली कर लीजिए, थूक दीजिए, बिल्कुल हलक से ना उतरने पाए। अगर ज़रा भी जायका कोई हलक से उतर जाता है तो फिर आपका रोज़ा इसमें टूट जाएगा। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप अंदाज़ा है आपको तो आप बिल्कुल भी चखने की गलती ना कीजिएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हर्ज में आप पड़ जाएंगी कि शौहर झगड़ा करेगा या बच्चे नाराज़ होंगे, शौहर का ज़्यादा है कि वो होता है बाज़ लोगों को ज़रा भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, उस सूरत में आप चख सकती हैं। और इसी सूरत में कि ज़रा भी हलक से ना उतरने पाए, ज़बान की टिप पे लगाइए, चख लीजिए और उसको थूक लीजिए। अच्छा, उसके बाद है खून टेस्ट करवाने से, जैसे कि अभी हमने जाना, क्योंकि रोज़ा फ़कत जो होता है ना वो बाहर की चीज़ अंदर जाने से टूटता है। हदीस मुबारक में भी है कि जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाए तो रोज़ा उसी सूरत में टूटेगा। अच्छा जी, जैसे जिस्म से कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो उस सबब से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेंस वगैरह जो हम लगाते हैं, अक्सर कोई आँखों में रोशनी के लिए लगाता है, जिनकी आँख बीनाई कमज़ोर होती है, क्या कहते हैं उन्हें, खैर जो लेंस उसके लिए चश्मे घटाकर जो लगाया जाता है चश्मे, फिर वो उनको नज़र सही आता है, उस सूरत में अगर लेंस लगा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। लेकिन कलर वगैरह के लिए तो फिर ना ही लगाएं तो बेहतर है रोज़े में, लेकिन लगा सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि एक लिक्विड आता है जिसमें लेंस वगैरह रखे होते हैं, उसकी वजह से रोज़ा टूट सकता है। अगर वो लिक्विड ज़्यादा आपकी आंख में चला गया और वो बहता हुआ फिर हलक में चला गया तो उससे रोज़ा टूट सकता है, तो इसकी एहतियात लाजमी है। लिपस्टिक लगाने से नहीं टूटेगा रोज़ा, क्योंकि वो बाहर के हिस्से पे लगी होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसी लिपस्टिक लगा रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, या ऐसी है कि जिसको ज़बान मैंने गलती से फेर ली, उसके ज़र्रात मेरे हलक में चले जाएंगे, होता है बहुत सारी इस तरह की लिपस्टिक होती हैं कि जिनके ज़र्रात निकल रहे होते हैं और वो हमारे मुंह में चले जाते हैं, जब हम थूकते हैं तो उनके ज़र्रात थूक में होते हैं। ये अक्सर ऐसा हुआ है, मेरा मुशाहिदा है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। वरना अगर एहतियात से लगाई जाए तो लगाई जा सकती है, बस मुँह में या हलक में जाने का अंदेशा ना हो। और हमल का टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता, कि जिसके आले से टेस्ट हो रहा हो वो खुश्क होना चाहिए। अगर खुश्क होगा, अच्छा ऐसा टेस्ट है कि जैसे कोई चीज़ अंदर, कोई आला अंदर डाले और उससे टेस्ट करवाना है, तो अगर ज़्यादा अंदर ना जाए और ऐसा आला हो कि जो खुश्क हो, गीला ना हो, तो फिर वो टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं एहतियात बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत के तहत ये चीज़ें बताई गई हैं कि बहुत ज़रूरत हो, जिनमें इजाज़त है तो वो करवाई जाए, वरना रोज़े के बाद ही ये तमाम मुआमलत करवाई जाए। तो आज जो है हमने माशाअल्लाह रोज़े के काफ़ी मसाइल जो है वो जाने हैं। अगर और भी कोई सवाल हो आपके जहन में, कोई मसला हो, तो वो आप पूछ सकती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।